أنا مسلم هل تعرفون المسلما أنا نور هذا الكون إن هو أظلما أنا مسلم. محبت کن کو حاصل ہوتی ہے؟ کون ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ دوستی کر لیتے ہیں؟ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم عمل، سب سے اہم چیز وہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی کہ جس کا قرآن مجید میں بار بار اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے ہر جگہ پر، اور احادیث میں بھی تقوی کا بار بار ذکر آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تقوی کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتائی ہیں. اتق اللہ، اللہ سے ڈرو. ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، کہ جو شخص اللہ سے تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد کیا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. تو یہ جو تقوی ہے نا، اس کی بہت اہمیت ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اختیار کرنے پر بہت زور دیا ہے. اور جب انسان اس تقوی کو اختیار کر لیتا ہے، تقوی کو حاصل کر لیتا ہے، انسان متقی بن جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت اس بندے کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے سے دوستی کر لیتے ہیں. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کا دوست ہے. تو جو شخص تقوی کو حاصل کر لیتا ہے، تقوی کو اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس بندے کو گارنٹی دیتے ہیں کہ جو شخص متقی بن گیا، جس نے تقوی اختیار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں. اب یہ تقوی ہے کیا؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہے کہ ہر اس عمل کو اختیار کر لینا کہ جس کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر اس چیز کو، ہر اس عمل کو چھوڑ دینا کہ جس کے چھوڑنے کا اللہ رب العزت نے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اب یہ جو حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جو ہمارے کرنے والے اعمال ہیں، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کرنے والے اعمال ہوتے ہیں وہ تو ہمیں آسان لگتے ہیں کہ نماز کا حکم دیا، نماز پڑھ لی. ہمیں سے بہت سارے ہیں جو نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. لیکن جب انسان نیکی کے راستے پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے نا، تو پھر جو کرنے والے اعمال ہیں اس پر وہ آ ہی جاتا ہے. نماز پڑھنا شروع کر دی، اگر کسی پر حج ہے تو اس نے حج کر لیا، کسی پر زکوٰۃ واجب ہے تو اس نے زکوٰۃ ادا کر دی، جو فرائض ہیں ان کو ادا کر دیا. لیکن گناہوں کو چھوڑنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اور آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی ہمارے ساتھ دوستی ہو جائے، تو پھر صرف نیک اعمال کام نہیں آئیں گے، بلکہ ہمیں نیک اعمال بھی کرنے ہوں گے، فرائض کو بھی ادا کرنا ہوگا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گناہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ہمیں ان کاموں کو بھی اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا. اور آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے اتنے ایسے کامن گناہ ہیں کہ جن کو میں اور آپ گناہ سمجھتے نہیں ہیں. نماز چھوڑنا گناہ ہے، لیکن ہم لوگ اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے. پڑھ لی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح زنا کرنا، شراب پینا، غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، جوا کھیلنا گناہ ہے. لیکن آج ہماری سوسائٹی کے اندر آہستہ آہستہ
یہ فیلنگ ہی ختم ہوتی جا رہی ہے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں وہ اعمال بھی کرنے ہوں گے، ان فرائض کو بھی انجام دینا ہوگا کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، اور ان کاموں کو بھی اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا کہ جن کاموں سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، کیونکہ جب وہ ہماری زندگی سے نکلیں گے تو ہی ہم اللہ رب العزت کی دوستی والی، اللہ رب العزت کی محبت والی لسٹ میں شامل ہو سکیں گے۔ تو اللہ رب العزت کی محبت حاصل کرنے کے لیے تقوی کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ تقوی اختیار کیے بغیر، متقی بنے بغیر اللہ رب العزت کی دوستی ہمیں نہیں مل سکتی۔ أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور